کچھ لوگوں نے تو تصوف کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ تصوف شریعت کے تابع ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ امام احمد رضا محدث بریلی کہتے ہیں کہ شریعت، طریقت اور حقیقت، اس میں شریعت جو ہے یہ سب پر حاکم ہے، طریقت اور حقیقت، تصوف، یہ سارے اصول اس کے تابع ہیں۔ اگر کوئی بھی ان کا رول شریعت سے ٹکراتا ہو تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور اگر شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، شریعت کے تابع ہو، تو پھر اس کا اعتبار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے تمام بلکہ علماء ہمارے کہ شریعت حاکم ہے ان سب پر، اور یہ جو لوگوں نے شریعت کے خلاف بہروپیے بنے ہیں اور شکل و صورت اختیار کی ہیں، یہ سب گمراہ ہیں، بے دین ہے، بعض ان میں سے کچھ گمراہ ہیں ان میں سے، اور بعض بدترین شرک کا شکار۔ ان کی اپنی اپنی کیٹیگریز ہیں۔ جو صحیح صوفی ہوگا، صحیح صاحب تصوف ہوگا، وہ شریعت پر اپنے آپ کو شریعت کے آگے پیش کر کے شریعت کو حاکم تسلیم کرے گا اور اس کے تابع رہے گا۔ اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کے اعمال ساری شریعت کے تابع ہوں گے۔ تو یہ اس کا بیان ہے یہاں پر کہ لوگ جاتے تھے ان کے پاس، اور یہ مال بٹورنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے۔ ہمارے اس دور میں اتنی بدبختی ہو گئی ہے، ایسے ایسے تصوف کے نام پر بہروپی ہے، اور ایسے ایسے ڈرامے اور ایسے ایسے بدبخت بیٹھ گئے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے ہاں سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو پیری مریدی کا سلسلہ تھا، یہ گدی نشینی، ایسا کوئی تصور انہوں نے دے دیا کہ باپ پیر ہے تو بیٹے نے اب لامحالہ پیر ہی ہونا ہے، اور اس نے اس گدی پہ بیٹھنا ہے۔ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس میں تقوی و طہارت ہے یا نہیں ہے، اس سے غرض نہیں۔ یہ سب سے بڑا زوال تھا۔ اس لیے جو پرانے بزرگوں کی خانقاہیں تھیں، جو بزرگ تھے، جو صاحب تصوف تھے، جو صاحب عبادت تھے، مثلاً خواجہ اجمیری کو دیکھ لیں، لاہور میں داتا اجمیری کو دیکھ لیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں، بابا فرید کو دیکھ لیں، یہ سارے اپنے دور کے بڑے بڑے تصوف کے بھی ماہر تھے، شریعت کے بھی ماہر تھے، عامل تھے، عبادت گزار لوگ تھے، عبادت گزار لوگ تھے، اور تقوی و طہارت والے لوگ تھے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے۔ بعد میں چرسیوں نے، بھنگیوں نے آ کر وہاں پر ڈیرے ڈال لیے، قبضہ کر لیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صاحب مزار کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں نے ساری زندگی نماز کا درس دیا، یہ بے نمازی میرے سر پہ بیٹھا، میں نے ساری زندگی عبادت کا درس دیا، یہ عبادت سے باغی میرے سر پہ بیٹھا، میں نے ساری زندگی تقوی طہارت کا درس دیا، یہ سب سے بڑا بدکار اور حرام خور، ہم نے ساری زندگی حلال کھایا، یہ حرام خور ہمارے سرہانے بیٹھا ہوا۔ صاحب مزار کو کتنی تکلیف ہوتی، اور اس پورے سسٹم کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اس لیے آج کل الا ماشاء اللہ پیری مریدے کا سلسلہ ایک بزنس بن کر لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جو صحیح لوگ ہیں وہ آج بھی اس کو ٹھیک چلاتے ہیں، جو خود صاحب علم ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، وہ آج بھی اس سسٹم کو ٹھیک چلاتے ہیں، لیکن اکثر جاہلوں نے قبضے کر لیے ہیں۔ اور اب میں خود اجمیر شریف گیا تھا، وہاں پر مجھے بتایا کہ یہاں 300 گھرانے ہیں، فیملیاں ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اجمیر کی اولاد ہیں، حالانکہ ہسٹری بتاتی ہے کہ خواجہ اجمیری کی کوئی اولاد نرینہ تھی نہیں۔ تو 300 لوگوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا، بیٹھے میں وہاں پر۔ میں ان کے نہیں کرتا جو اس پورے تصوف کے سسٹم کے خلاف ہے، ہم تو اس سسٹم کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث جبریل ہے، الاحسان ہے، وہ تصوف ہے، روحانیت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جو دھندے تم کرتے ہو یہ تو مشرکوں کے طریقے ہیں، اس کا قرآن سے اور حدیث سے کیا تعلق؟ ہم اس سسٹم کے خلاف نہیں، لیکن تمہارے خلاف ضرور ہیں کہ تم اس سسٹم کے نام پر ایک بدنما داغ ہو اور دھبا ہو۔ اور میں اس لیے بار بار بعض اوقات جب اسپیچ کرتا ہوں، ساتھی کہتے بھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر صرف کسی کا بیٹا ہونا یہ نجات کا ذریعہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن نے نہیں کہا ان الیس من اہلک، چونکہ یہ آپ کے راستے پر نہیں۔ دنیا میں نے کہا مجھے کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا دکھائیں، میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ ہو، انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہو، اور کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، عالم کا ڈپارٹمنٹ ہو، حافظ کا ڈپارٹمنٹ ہو، کہ باپ حافظ تھا تو میں نے مسئلے پہ کھڑا ہونا ہے۔ اس سے پوچھیں باپ تمہارا باپ حافظ تھا؟ ہاں، تو اس لیے مسئلہ مجھے دو، میں نے مسئلے پہ کھڑا ہونا۔ میں بات پڑھو، نہیں پڑھنا نہیں آتا، میں حافظ نہیں ہوں۔
تو پھر مسلح چھوڑو، نہیں مسلح بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میرا باپ حافظ۔ تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی نا۔ وہ جو تمہارا باپ حافظ تھا تو وہ پڑھتا تھا، تم پڑھو تو موسٹ ویلکم، پہلا تمہارا حق ہے۔ کسی اور سے پہلے ہم تمہیں اپریشیٹ کریں گے کہ تمہارے باپ نے پڑھا اور اب تم اس کے راستے پر ہو، تو وی ول ویلکم یو مور، وی اپریشیٹ یو مور۔ لیکن میں نے پڑھنا نہیں، قرآن مجھے نہیں آتا، لیکن چونکہ میرا باپ پڑھتا تو میں اس مسئلے پہ پکا کھڑا ہوں۔ عالم ہے یہاں بیٹھتا تھا تو میں ادھر بیٹھوں گا۔ اسے بولے اگر باپ تمہارا عالم تھا، تم عالم ہو تو آؤ بیٹھو کرو۔ وہ کہنے تقریر نہیں کروں گا، واعظ تبلیغ نہیں کروں گا، وہ مجھے نہیں آتی، لیکن بیٹھوں گا میں ادھر۔ تو ادھر کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ میرے باپ کی جگہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ دین تو چھوڑیں، میڈیکل ہاسپٹل میں بھی کہیں نہیں ہوگا کہ کسی کا بیٹا آ کر کہے کہ میرا باپ ایسوسیٹ پروفیسر تھا لہٰذا اب یہ سیٹ مجھے دو، کہیں گے موسٹ ویلکم، آؤ۔ آپ ڈگری داؤ گے، ڈگری شگری کوئی نہیں ہے، پھر ادھر کیوں بیٹھو گے؟ کیونکہ میرا باپ ڈاکٹر تھا۔ دنیا میں کہیں یہ نظام نہیں ہے۔ اس جہالت کو ہم نے راہ دی ہے، اور اس وجہ سے یہ پورا کا پورا سسٹم آج کل بدترین زوال کا شکار۔ جتنے ڈرامے اس سسٹم میں ہیں، جتنے بہروپیے اس سسٹم میں ہیں، جتنے فراڈیے اس سسٹم میں، آپ کو 9 سربازوں کی پوری اسٹریٹ میں اتنے لوگ نہیں ملیں گے جتنے اس سسٹم میں آپ کو ملے۔ میں تو پوری دنیا پھرتا ہوں، پھر یہ نئے نئے تماشوں کو دیکھتا ہوں جو انہوں نے درباروں میں ڈیرا ڈالا ہوتا ہے، پھر دیکھ کر ہمیں ہنسی بھی آتی ہے۔ یہ دیکھو کیسے کیسے عجوبے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سارے بے وقوف ہوں گے۔ کوئی کسی نے کیا ڈرامہ بنایا، کسی نے کیا بنایا۔ تصوف کو جو رسول اللہ کا طریقہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا، ان بدبختوں، ان ظالموں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اتنا انہیں حیا نہیں ہوتی کہ کتنے پیارے باپ دادا کے نام کو ہم خراب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کتنی محنتیں کی تھی۔ اس لیے یہ جو اہل نہیں ہوتے، اللہ کا واسطہ ہے، ان کے ہاتھ اس وقت نہ چومیں جن میں نہ اہلیت ہے، نہ استعداد ہے، نہ صلاحیت ہے۔